اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج میں پروفیسر وسیم حیدر، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک، آپ کو اردو کی کتاب میں شامل آخری نظم جو قطعات کے نام سے ہے، دو قطعے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے اور ان کی تشریح کی تھی۔ اگلے دو قطعات کی تشریح آج کریں گے۔ انور مسعود جو ہمارے مشہور و معروف شاعر ہیں، ان کے یہ قطعات بہت ہی دلچسپ اور روزمرہ حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ تیسرا قطعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک دفعہ پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ اور اس کی تشریح کریں گے۔ اجڑا سو وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اجڑا سو وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریا شکستہ و شہر خراب سے، اس کریا شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ عزیز طلبہ، ذرا مشکل الفاظ دیکھ لیں جو اس قطعے میں آئے ہیں۔ اجڑا، لٹا ہوا، تباہ، نگر، گاؤں، علاقہ، کریا و شکستہ، تباہ حال گاؤں، شہر خراب، بری حالت والا، خراب حالت والا شہر، عبرت، نصیحت، سبق، چھٹانک، وزن کی ایک اکائی، ایک سیر کا 16واں حصہ، کلچر، تہذیب، رہن سہن کا طریقہ، منوں کے حساب سے، وزن کی اکائی 40 کلو کا ایک من بنتا ہے، ایک من ہوتا ہے، اور کئی من کی جمع ہے منوں کے حساب سے۔ یہ جناب انور مسعود کا نہایت خوبصورت قطعہ ہے، جس میں اپنی قومی ترجیحات اور معیارات پر انہوں نے زبردست طنز کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہماری قوم بھی عجیب بیرا روی کا شکار ہے، اس نے اجڑی ہوئی بستیوں کے نشانات کو تفریح مقامات کی صورت دے رکھی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر ارشاد ہوتا ہے کہ تاریخ میں موجود بے شمار بستیوں اور علاقوں کو وہاں کے لوگوں کی نافرمانی، بے روی اور مشرکانہ رسوم کی بنا پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ہنستے بستے شہر اس عتاب کی بنا پر زمین میں دھسا دیے گئے یا ان پر کوئی آفت نازل کر دی گئی۔ ان کے آثار یا باقیات اس لیے باقی رہنے دی گئیں تاکہ آنے والی قومیں ان کی تباہی اور نافرمانی سے کوئی عبرت پکڑ سکیں اور خوفزدہ ہو کر اپنے اعمال درست کر لیں۔ دنیا بھر میں ایسے کھنڈرات کی نشانیاں موجود ہیں۔ وطن عزیز میں بھی ایسے متعدد مقامات ہیں، جن میں ایک مقام ہڑپا نامی بستی کا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بستی جس کا نام ہڑپا ہے، سائیوال جس کا پرانا نام مٹگمری تھا اور موجودہ نام اس کا سائیوال ہے، کہ جنوب مغرب میں
چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ لوگ وہاں سے ملنے والی مختلف اشیاء سے اس زمانے کے لباس، زبان اور تہذیب و ثقافت کا اندازہ کرنے جاتے ہیں۔ اسی شوق میں ہم نے وہاں سے منوں ٹنوں کے حساب سے ہزاروں سال پرانا کلچر یعنی رہن سہن کے طریقے دریافت کر لیے ہیں، لیکن عبرت کا معمولی سا احساس بھی ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو سکا۔ ہم دیگر بے شمار معاملات کی طرح اس معاملے میں بھی قرآنی احکامات کو پس پشت ڈال کر مغربی اقوام کی طرز پر کلچر کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ عزیز طلبہ، اس قطعہ میں انور مسعود نے ہماری مجموعی بے حسی کی جانب بہت ہی خوبصورت انداز سے اشارہ کیا ہے، اور ان کا اس سے ملتا جلتا ایک شعر اور بھی دیکھیں۔ ملک آدھا ہاتھ سے گیا تو چپ سی لگی ہے، ملک آدھا گیا ہاتھ سے تو چپ سی لگی ہے، ایک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا ہے۔ عزیز طلبہ، زمانے میں ہونے والی یہ تبدیلیاں اور انقلابات ہمارے لیے عبرت کا سامان ہوتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں ظاہری حقائق کو دیکھتی ہیں، اس کے پس پردہ جو عوامل ہیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوسرا اور آخری قطعہ ہے، کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ بے انتہا، بہت زیادہ، صاحب غور، فکر کرنے والے، سوچ بچار کرنے والے، مقامات آہو فغاں، رونے اور فریاد کرنے کے موقع۔ عزیز طلبہ، اس کی تشریح دیکھیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ انور مسعود کا شامل نصاب چوتھا اور آخری قطعہ ہے، جس میں ہمارے دفتری نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے دفتری نظام کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں زر پسند، دولت پسند اور شر پسند لوگوں کا قبضہ ہے، جو رشوت کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور کام کرنے کے لیے اس کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دل کی تسلی کے لیے اس حرام چیز کو تحفہ، نذرانہ اور چائے پانی کا نام دے رکھا ہے۔ حالانکہ حدیث میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن اس حدیث پاک کو نہ صرف پس پشت ڈال دیا گیا، بلکہ دفتروں میں اس کا واضح طور پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، رشوت ہمارے دفتری عملے کی گھٹی میں پڑی ہے۔ انہوں نے
جائز کام کے راستے میں روڑے اٹکانے کے متعدد طریقے سوچ رکھے ہیں۔ ہمارے شاعر اسی دفتری عملے کی بدنیتی اور ہڈ حرامی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دفتروں کے کلرکوں سے نمٹنا ہی آسان نہیں، اور اس پر یہ کہ وہاں کے افسروں کے مزاج اور انداز بھی کلرکوں سے مختلف نہیں، جو کسی جائز فائل یا کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اس پہ کئی انداز سے سوچیں گے، کیونکہ خیر سے وہ صاحب غور واقع ہوئے ہیں۔ شاعر اسی نظام کی مزید خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ضروری نہیں کہ عملے کے کسی رکن کو خوش کر کے کام نکلوا لیا جائے، بلکہ اس میں اپنی فائل کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ فائل یوں یوں کلرکوں سے افسروں کی میز کی جانب سفر کرتی ہے، سائل کو اس مقام کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ عزیز طلباء، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی ان کلرکوں اور افسروں کے مزاج کے مطابق، اور اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ان کی رشوت ہوتی ہے، اس کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس طریقے سے ان کا کام جو ہے وہ آگے چلتا ہے، ان کی فائل جو ہے وہ آگے چلتی ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے دیکھا ہے کہ اس خطے میں شاعر مشرق کے یعنی علامہ اقبال کے ایک شعر کی تضمین کی گئی ہے۔ وہ شعر اصل کچھ یوں ہے: اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ جناب انور مسعود نے اس خطے میں نہایت مہارت کے ساتھ اس مصرے کو استعمال کر کے اس کے مفہوم کو کچھ کا کچھ بنا دیا، اور ایک کامیاب مزاح نگار کا یہی کمال ہوتا ہے۔ یہ شعر ہمارے دفتری نظام پر گہرا طنز ہے۔ دراصل افسر حضرات ہر وقت رشوت کے چکر میں ہوتے ہیں، لہذا وہ کام کو جان بوجھ کر لٹکاتے ہیں کہ شاید کوئی سودا طے پا جائے۔ بعض افسران جو ہیں وہ اپنی علمیت کا رعب دھارنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات لگا دیتے ہیں تاکہ درخواست گزار جو ہے وہ مجبور ہو کر خود رشوت دینے پر یا دوسرے راستے کا جس کا نام رشوت ہے خود اس راستے کا پوچھے اور خود بخود ان کا کام ہو جائے۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ نظم جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چاروں قطعات جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظم سے ہمارے دو سوال آتے ہیں۔ ایک سوال اشعار کی تشریح کا، کوئی سے دو شعر کسی بھی نظم کے، اور 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اور دوسرا 5 نمبر کا سوال کسی بھی نظم کا خلاصہ۔ لیکن ہماری یہ جو آخری نظم ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں سے صرف ایک سوال آئے گا اشعار کی تشریح والا، کیونکہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ خلاصہ صرف اس نظم کا ہوتا ہے جس کے سارے اشعار کے اندر ایک ہی مضمون تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے،
یہاں کیونکہ چھوٹے چھوٹے قطعات ہیں اور ہر قطعہ جو ہے اس کے اندر الگ مضمون شامل ہے، لہذا اس میں سے صرف اشعار کی تشریح والا سوال آئے گا، خلاصے کا سوال آپ نے تیار نہیں کرنا ہے اس نظم کا، یہ آپ کو سہولت رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔